میں ایک بات کعبے کی رکھ دوں پہلے. یہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کی بات آئی. کعبے میں سے مورتیاں ہٹائی گئی تھیں، وہ بھی انہی کو مورتی پوجا کرنے والوں کو سونپ دیا جانا چاہیے. کعبہ توحید کا مرکز تھا اوریجنل. حضرت آدم و حضرت نوح کے دور تک وہ کعبہ جو تھا وہ توحید کا مرکز تھا. پھر نام و نشان مٹ گیا تھا اس کا. پھر حضرت ابراہیم سے اللہ نے تعمیر کروایا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے. ایک توحید کا مرکز تھا وہ، شرک کا نہیں. ان اول بیت وضع للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے وہ پہلا بیت ہے جو تعمیر ہوا تھا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام اور عزیز بہنوں، اس سے پہلے پچھلے مہینے میں ایک خطبے میں نے آیا صوفیہ، یا وہ بھاگیہ صوفیہ کہلاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا تھا. جب وہاں کی حکومت نے کورٹ کے فیصلے کے بعد اسے، جو میوزیم ہو گیا تھا ایک چرچ، اسے مسجد میں تبدیل کیا، ایک کیتھیڈرل. خطبہ کافی طویل تھا، قرآن کی آیات تھی، کچھ دلیلیں تھیں. جیسا کہ ہوتا ہے اکثر، بہت سے اعتراضات آتے ہیں جب کوئی مسئلہ جذباتی ہوتا ہے، اور جذباتی مسئلہ بھی مذہب سے متعلق ہو، تب اگر حقیقتیں پیش کی جائیں، قرآن کی بات کی جائے، دلیلیں قرآن و حدیث سے لائی جائیں، تو لوگ اسے سننے کو تیار نہیں ہوتے. اور طرح طرح کے اعتراضات بہت سے آتے ہیں. اس پر بھی جو میں نے خطبہ دیا تھا، آن لائن چل رہا ہے نا، تو یوٹیوب پر بہت سے سوالات آئے، کچھ اعتراض کچھ سوال، اور فیس بک پیج کے اوپر بھی بہت سے سوالات آئے، کچھ اعتراض کچھ سوال. آج پھر ابھی چونکہ رام مندر بنا ہے، اس درمیان میں بہت سی ایسی باتیں اٹھیں، اور دوبارہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پھر اس ایشو کے اوپر ایک بیان آیا. ضرورت تو نہیں تھی نا، مسلمانوں کا ایشو ختم ہو چکا، تو یہ ضروری ہو گیا کہ میں اس کے اوپر کچھ کہوں. اور یہ بھی بالکل لازمی ہے کہ اس کنٹیکس میں کافی بہت سی باتیں سملیرٹیز ہیں، بلکہ بہت سے سوال اٹھانے والوں نے آیا صوفیہ یا حاگیہ صوفیہ کا اس میں حوالہ دیا ہے، بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے تذکرے میں. تو اس لیے اس کا تذکرہ بھی اس کے ساتھ میں کچھ جوڑنا انیویٹیبل ہے، یعنی لازمی ہے. میں لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات یا اعتراضات تھے، میں بہت سی چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں، زبانی یاد نہیں رہتے، اور بعض لوگوں کے اسٹیٹمنٹس زبانی یاد نہیں رہتے، میں نوٹ کر کے لایا ہوں. اعتراض کیا ذہنوں کے اندر آتے ہیں، اس میں سے چند میں سامنے رکھ دیتا ہوں. There was a process when Sultan Muhammad II acquired and changed into mosque. They paid for this. انہوں نے پے کیا تھا، پے کر کے مسجد کو خریدا تھا، مسجد کے لیے جگہ خریدی تھی، پھر مسجد کے لیے وقف بنا دیا تھا. Then why it is wrong to change it into mosque again? زیادہ تر لوگوں نے یہی رکھا ہے سوال. میں نے کسی ایک کا سوال یا اعتراض، اس لیے کہ مسلم ورلڈ میں یہ خبر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ڈاکومنٹس کے فوٹوز کے ساتھ میں، کہ اس جگہ کو جب سلطان محمد نے، اور وہ ٹرکی کے اندر ٹرکش لینگویج میں محمد کہہ رہا ہوں، مہمٹ لکھتے ہیں وہ، تو جب اس نے اسے خریدا تھا، جب اس نے اسے فتح کیا تھا، اس وقت کے
قسطنطنیہ کو فتح کیا، وہ استنبول، تو ہاگیا صوفیہ میں جمعے کی نماز ادا کی اور پھر عیسائیوں کو اس کا پیمنٹ کر دیا۔ اس وقت کے جو کیتھیڈرل کے ذمہ دار تھے ان سے اس جگہ کو خرید لیا۔ خریدنے کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، طرح طرح کی رسیدیں موجود ہیں، وہ کاغذات موجود ہیں جن میں یہ ثبوت ہے کہ اسے خرید کر پیمنٹ کیا گیا۔ وہ کاغذات ٹرکی کے اندر رجسٹری آفس کے اندر محفوظ ہیں۔ وہ کاغذات جب وہ کیس چل رہا تھا تو عدالت میں بھی پیش کیے گئے، اور اصل میں انہی کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ دیا۔ تو پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے اس بات کی کہ کوئی یہ کہے کسی بھی جگہ، یا کم از کم کوئی دنیا کہتی ہو، عیسائی دنیا اگر کہتی ہے، اعتراض کرتی ہے تو اپنی جگہ، کوئی مسلمان کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ اس وقت تو چرچ کو بھی تبدیل نہیں کیا، میوزیم تھا، اس میوزیم کو اگر اوریجنل وہ مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی تھی، دنیا میں بہت سی جگہ پر چرچ خریدے جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں عیسائی، ایسے ہی وہ بھی خریدا گیا تھا، تو کسی مسلمان کو اس کے اوپر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے لکھا ہے بعض نے، اسے میں اپنے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسے آپ سمجھیں گے کہ منہ بھرائی کریں گے، یا ایسے آپ سمجھیں گے کہ ان کا دل جیت لیں گے ہندوؤں کا، تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس طرح کی بھی جو کامنٹس آئے اس کے اوپر یہ بھی تھا کہ یہ ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں کی اس طرح کی فتوحاتی بیسس رکھنے والے فیصلوں پر سوالیہ نشان کر کے غیر مسلموں کا دل جیت لو گے تو آپ غلط ہو۔ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی کعبے اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی سوال آیا۔ کعبے سے بت نکالے گئے، بت توڑے گئے جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر وہ کعبہ انہی کو واپس کر دیا جائے، مشرکین کو، وہ تو ان سے چھینا گیا تھا، فتح کیا گیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے ڈیزائنز ان کے ساری دنیا کے سامنے ہیں، اسرائیل کے، اور جس طریقے سے وہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی وہ آخری طور پر ختم کر کے خالص یہودی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ بھی انہی کو دے دینی چاہیے، شر کاٹیں اور فساد کو ختم کر دیں۔ میں نے خلاصہ بتا دیا بہت سے اعتراضات کا۔ ہاں، ایک صاحب نے یہ بھی لکھا کہ جیسے یہ کعبے والا سوال تھا، تب تو کعبے کو بھی کافروں کو سونپ دیا جائے کیونکہ پہلے وہاں مورتی پوجا ہوتی تھی۔ ایک صاحب نے لکھا کہ اب باقی نے تو زیادہ تر نے، اکثریت نے تو یہی لکھا نا کہ جب وہ خریدا گیا تھا، چرچ کو خریدا گیا تھا، اس خریدنے کے سب ثبوت موجود ہیں، ثبوت عدالت کے اندر موجود ہیں، ثبوت رجسٹری آفس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک صاحب نے سوال یہ کہا ہے کہ بھئی سلطان تو جب بھی فتح کرتے ہیں، میں تو سب ورژنز بتا رہا ہوں جو اعتراض آئے ہیں یا سوال آئے ہیں، جو بھی کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہ تو ملک ان کی پراپرٹی ہو جاتا ہے پورا، پھر وہ کچھ بھی کریں۔ سلطان محمد نے فتح کیا تھا، ان کی پراپرٹی بن گیا۔ اب وہ پراپرٹی بنانے کے اپنی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ اگر وقف کرتے ہیں تو اس میں کوئی، یہ ساری دنیا میں انہوں نے لکھا کہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور حوالے اس کے بھی آئے کہ اسپین میں بھی ایسے ہی ہوا۔ میں نے کئی چیزیں آپ کو سنا دی اس کے اندر سے، جو خلاصہ تھا، چونکہ بہت ہیں، ان کی تعداد بہت ہے، جذباتی ایشو تھا، اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں کسی چیز کو دین کی بنیاد پر صحیح اور حق سمجھتا ہوں تو میں اعتراضات کو فیس کرنے سے بچوں، یا ایسی باتیں کہوں کہ جس سے لوگ صرف خوش ہو جائیں۔ بہت سے وہ لوگ ایسے بھی کامنٹس آئے کہ ہم تو آپ کی ہر بات کو اچھا اور ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ نے کیا کیا، یہ سب جو کچھ کہا ہے تو ہر بات تو بہرحال نہیں مانی جائے گی، یہاں تو آپ سے غلطی ہی ہو گئی۔ ہاں، ظاہر ہے میں کوئی نبی نہیں ہوں، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ممکن ہے ہوئی ہو، لیکن اس سلسلے میں
جب یہ چیزیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، صرف میرے ہی پاس نہیں ہے میری بات پر اعتراض، جب یہ چیزیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس پر مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اپنی جگہ، میں نے تو جب بھی کچھ کہا ہے ہمیشہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کہا ہے، ان ثبوتوں کے ساتھ میں کہا ہے، کبھی دینی ثبوتوں، اپنے دینی سورسز کے ثبوتوں سے الگ ہٹ کر کچھ نہیں کہا کسی بھی مسئلے کے اندر، اور خاص طور سے کسی ایسے مسئلے میں جہاں پر میری رائے اکثریت اہل علم کی اکثریت کے خلاف ہو، تو میں حوالے دے کر ان سے بات کرتا ہوں۔ ایک حوالہ میں نے یہ بھی دیا تھا، ایک قرآن سورہ حج کی ایک آیت، سورہ حج کا نمبر ہے 22 اور اس کی آیت نمبر 40 اس کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ یہ اللہ یہ نہیں پسند فرماتا، اس کو پسند نہیں ہے یہ کہ کسی کی بھی عبادت گاہ جو ہے وہ ڈسٹرب کی جائے، توڑی جائے، اور اللہ تو پاور بھی ایک جگہ پر زیادہ دنوں نہیں رہنے دیتا، لوگوں کو اس لیے ریپلیس ایک دوسرے سے کرتا رہتا ہے کہ ورنہ یہ ساری دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ آیت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اس پر ایک صاحب نے لکھا ہے، یہ تو پتہ نہیں اسے میں دلچسپ کہوں یا گزر جاؤں، لیکن سوال رکھ دوں آپ کے سامنے۔ بہت بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، وہ پکڑ کرتے ہیں کہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ میں نے تو اس میں یہ کہا تھا کہ جو ترجمہ میں نے کیا تھا وہی ترجمہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، میں نے وہ ترجمہ اس طرح رکھا تھا سامنے کہ اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے تبدیل نہ کرتا رہتا یعنی پاور کو، تو پھر یہ گرجے اور سیناگوگز یہودیوں کی عبادت گاہیں اور یہ مٹھ اور یہ مسجدیں یہ سب تباہ ہو جاتے، ان میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ یہی ترجمہ میں نے پہلے کیا تھا، یہی میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اور یہی آپ کوئی کہ جا کر 2240 جا کر دیکھیں، کسی جگہ سے دنیا میں کوئی قرآن شریف لے لیجئے، وہاں آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، اس سے کہیں ہٹ کر نہیں تھا کہ میں کوئی نئی چیز نکال لایا تھا، میں نے صرف اس کا حوالہ دیا تھا جو لوگوں کی نظر پہ عام طور سے نہیں ہے۔ یہ بات قرآن میں ہے لیکن اس کے حوالے نہیں دیے جاتے ہیں، اس کا حوالہ دیا تھا۔ جب بھی ایسے ایسے موقع آتے ہیں تو اس آیت کا حوالہ نہیں دیا جاتا مسلمانوں کو۔ تو ایک صاحب نے لکھا اس کا ترجمہ ہی یہ نہیں، آپ الٹا سیدھا ترجمہ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ترجمہ لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے دائروں سے بغیر حق کے نکالے گئے وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور یہاں سے ہو رہا ہے شروع ہو، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا رہتا بعض انسانوں کو بعض سے، یہاں تک تو وہی ہے، اگر اللہ پاور کو ریپلیس نہیں کرتا رہتا تو ضرور گرا دی جاتی اناج رکھنے کی جگہ، کاروباری سودوں کی جگہ، یعنی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ وہ گرا دی جائیں کاروباری سودوں کی جگہ، کاروباری سودوں کی جگہ، رابطوں کی، اور مسجدیں، مسجد کو تو مسجد ہی رکھا انہوں نے، اور مسجدیں جہاں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت سے، تو مسجد کا ترجمہ تو مسجد ہی رکھا، اور باقی تمام دنیا نے جو ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے صوامع، بیع، صلوات، وہ انہوں نے کہا کہ یہ اناج رکھنے کی جگہ ہیں، یہ سودی کاروبار کے بزنس ادارے ہیں، اور رابطوں کی جگہ ہیں، یہ سب گرا دی جاتے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ سودی کاروباروں کی جگہ بھی جو ہیں وہ بھی پسند نہیں اللہ کو گرا دی جائیں۔ اب یہ کہاں سے لائے، کیا کیا، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اس طرح کی، لیکن سنا دیا آپ کو کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں۔ لوگ گالیاں دے دیں وہ سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھے، جذباتی ہیں، انہوں نے بہت برے الفاظ میں بہت گالیاں دی۔ لوگ یہ کہیں کہ کہا گیا تمہیں جیسے لوگوں نے تباہ کر دیا سب کو، مسلمان اس جگہ آ گئے، مجھ جیسے لوگوں کی باتیں کہاں کسی نے سنی؟ 1988 سے جو میں نے کہا کب سنی، کس نے سنی؟ جو میں تباہ کر دیتا، جن کی سنی وہ لے آئے اس جگہ پر، جن کی سنتے رہے، جن قائدین کی سنتے رہے مانتے رہے وہ لائے ہیں، میں لایا ہوں۔ یہ میری باتیں سنی جاتی، لوگ مانتے، اور اس کے بعد پھر یہ تباہی ہوتی جو آج ہے، تب کوئی اعتراض کرتا کہ تم نے تباہ کروا دیا۔ بہرحال
یہ کوئی کہتا ہے دل جلے ہوتے ہیں، وہ نہیں سننا چاہتے قرآن کی اور حدیث کی بات، ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں، تو وہ طرح طرح کی گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، طرح طرح کے، وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن پھر ابھی کوئی علمی بات لا رہا ہے تو بہت بڑا عالم ہے، اور پھر اس نے دنیا کے اندر جتنے ترجمے ان سب کو کینسل کر کے اپنا ایک ترجمہ دیا ہے، میں نے وہ بھی سنا دیا اعتراض آپ کو، اور اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، تو میں اس پر تبصرہ کر بھی نہیں سکتا جنہوں نے یہ ترجمہ کر کے بھیجا ہے جو ساری دنیا سے الگ ہے۔ بہرحال بات وہاں سے شروع کرتا ہوں میں کہ جہاں اکثریت نے چونکہ یہی لکھا، اسے میں تفصیل سے بتا چکا کہ ایک لیگل ڈاکومنٹ تھا، وہ جگہ عیسائیوں سے سلطان محمد نے جب اسے فتح کیا تو خریدی گئی تھی، اور اس کو پھر جب خرید لیا انہوں نے تو پھر ایک وقف بنا دیا اس کا۔ وقف کا اصول یہی ہے، وقف کا قانون یہی ہے کہ پھر اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں بنایا جا سکتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا یہ، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، کہ اسے میوزیم بنا دیا۔ تو پھر اصل میں وہ مسجد تھی، جب وقف کی بنیاد پر مسجد کو ریسٹور کر دیا گیا، اور اصل میں اس سے پہلے بھی مسجد تھی، جب انہوں نے جگہ خرید لی تھی اور وقف کیا تھا تو وہ مسجد تھی۔ خریدنے کا جو ڈاکومنٹ چاروں طرف دنیا میں چل رہا ہے وہ جھوٹا ہے، میں نے دیکھا اسے، اور عرب کے اندر چل رہا ہے، عربی جاننے والوں کے درمیان میں چل رہا ہے، بالکل واضح ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اسے دیکھیں کہ یہ ترکوں کا انداز ہی نہیں ہے لکھنے کا، وہ جو لکھا ہوا ہے، وہ جو عربی جانتے ہوں، عربی نوئی، اسٹائل بدل جاتے ہیں لوگوں کے، پیور عربی انداز ہے، وہ عربوں کا انداز ہے وہ لکھنے کا بھی، وہ جو ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے جس کا فوٹو چل رہا ہے اور جگہ جگہ دیا جا رہا ہے، کہ یہ ڈاکومنٹ وہاں کے رجسٹری آفس میں موجود ہے، یہ ڈاکومنٹ عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت میں ایسا کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا، ساری مسلم ورلڈ کے اندر وہ چل رہا ہے۔ میں نے ترکی کے ہسٹورینز کی چیزیں پڑھی اس دوران میں، چونکہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا نا، تو اسکالرز کی اور ہسٹورینز کی، ان لوگوں کی جنہوں نے بہت تائید کی کہ یہ لیگلی بالکل ٹھیک تھا، ان کا اس کو مسجد میں بدل دینا، اس میں کوئی قانونی غلطی انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے بھی یہ لکھا کہ لیکن یہ کہنا کہ یہ جگہ جو ہے یہ خریدی گئی تھی، انہوں نے کہا کوئی ثبوت کہیں نہیں۔ یہ ترکی کے اسکالر ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے بہت پرانے ریکارڈز دیکھے، اس سے متعلق، اس بلڈنگ سے متعلق بہت سے ڈاکومنٹس دیکھے، بہت سی ہسٹری کی بکس پڑھی، سب کو کھنگالا کہ کہیں تذکرہ ہوگا، ان کا مجھے کہیں نہیں ملا، کسی جگہ نہیں ملا۔ وہ جو ترکی کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے رجسٹری آفس میں، سیف ہے ڈاکومنٹ، عدالت میں پیش کیا گیا، اور یہ بھی ساتھ میں لکھا جا رہا ہے اس کے کہ یہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، دنیا کے لیے ایشو بھی کر دیا گیا۔ وہ ڈاکومنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے یہاں پر کہیں، یہ کہیں ایگزسٹ، اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں کرتا، میں نے خوب تحقیق کر لی، کسی ہسٹری کی کتاب میں نہیں، کسی تاریخی کسی جگہ نہیں، اسے میں نے پڑھا، چونکہ ایسا ہے پرانا خطاطی ہاتھ سے لکھا ہوا، کمپوز کیا ہوتا تو آسانی سے پڑھ لیتے، 9 پیج ہیں، اسے میں نے پڑھا، اس میں بہت سی جگہ پر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نہیں آ رہے سمجھ میں، اس لیے کہ جب فوٹو ہیں جو ایشو ہوئے ہیں، ایکسپینڈ کر کے بڑھا کے بھی چند جگہ وہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ چند ہی جگہ ہے، جتنی جگہ بالکل کلیئر تھا، اور وہ تقریباً یوں سمجھ لی کہ 8.5 پیج کے قریب 9 میں سے، وہ میں نے پڑھا، مجھے تو اس میں کہیں نہیں ملا اس 8.5 صفحے میں۔ اب جتنے حصے میں مجھے ذرا سی دقت تھی، الفاظ وہاں پر کہیں ایسے آ رہے تھے کہ جو مجھے پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی، اس کا میں نے ٹرانسلیشن کروایا، ترجمہ، جب اس کا ترجمہ کرایا، اس ترجمے میں بھی کہیں کسی خرید فروخت کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اتنا نہیں کیا کہ میں نے پڑھا تھا نا، میں زبان کا کوئی لینگویج کا اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو اس عربی زبان کے اچھے اسکالر، بڑے ایکسپرٹ، ان کے پاس بھیجا میں نے،
کہ اس پورے کو پڑھ لیں، پورے کا ترجمہ تو مجھے مت بھیجیے، میں دیکھ چکا ہوں ترجمہ، مجھے معلوم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھ سے مس ہو گیا ہے اس کے اندر جہاں یہ بات آ رہی ہو کہ سلطان محمد نے اس جگہ کو، کیتھیڈرل کو خریدا تھا اس کے پیسے دے کر. جس جگہ اس ڈاکیومنٹ میں اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہو وہ ذرا سا اسے ہائی لائٹ کر دیں اور ترجمہ بھی کر کے مجھے دے دیں. ان کا جواب آیا کہ ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں. تو ان کا جواب آیا ایسی کوئی چیز یہ نہیں ہے. عربی میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان کی بات کر رہا ہوں جو عربی کے استاد ہیں، جو جن سے میں نے اسے کرایا. تو اس کے بعد عرب یہ کہہ رہے ہیں، عربی ویب سائٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، وہ خریدا گیا تھا، یہ وہاں پہ موجود ہے. خالص جھوٹ چل رہا ہے. اب یہ بھی مسلمانوں کو پسند ہے. یہ تو جن لوگوں نے لکھا کہ وہ خریدی گئی تھی انہیں نہیں معلوم تھا، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک عربی کے اندر لکھا ہوا سارا موجود ہے اور عرب لوگ دے رہے ہیں. تو پھر یہ صحیح ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ تھوڑی بول دیں گے کہ اس کی پکچر بھی دے دیں، اس کا فوٹو بھی دے دیں، اس ڈاکیومنٹ کا فوٹو کاپی بھی وہاں پر رکھ دیں اور اس کے بعد یہ کہہ دیں ساری دنیا سے لکھا ہوا ہے، ہر عربی جاننے والا پڑھ سکتا ہے. تو اتنا بڑا جھوٹ تھوڑی بولیں گے کہ اس کے اندر کہیں کوئی اس کی خرید فروخت کا ذکر نہیں ہے اور وہ کہیں کہ دیکھیے یہ ہے ڈاکیومنٹ، وہ خریدی گئی تھی، وہ چرچ خریدا گیا تھا. تو پھر عام مسلمان تو اسے مان لیتے ہیں، ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. وہ جو تحقیق کرنا نہیں چاہتے وہ مان لیتے ہیں کہ یہ ہو گئی نا تحقیق. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ وہ ڈاکیومنٹ سامنے رکھ دیا گیا اور ایکسپرٹس جو عربی جانتے ہیں انہوں نے رکھا ہے، عربوں نے رکھا ہے، یہاں کے کوئی ٹٹپونجی نے نہیں رکھا. تو ایک فیک ڈاکیومنٹ چل رہا ہے، اتنے علل اعلان جھوٹ کے ساتھ چل رہا ہے. اس کو یہ وشفل تھنک کیے کہ بڑے خوش مسلمان کے ہی تو سب اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دل تو یہ چاہتا ہے نا کہ ہاں بن جاتی مسجد. دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ آج بہت سی اچھی اچھی مسجدیں ہوں، لیکن بنیادی بات دین میں جذبات نہیں چلتے. دین میں یہ مثالیں بھی نہیں چلتی کہ فلاں جگہ کیا ہوا اسے آپ کچھ نہیں کہتے، وہاں کیا ہوا اسے آپ کچھ نہیں کہتے، وہاں کیا ہوا کچھ نہیں کہتے، بابری مسجد کا کیا ہوا اس پر کہیں گے آپ. یعنی جو بات مسلمانوں کے خلاف جاری ہو آپ کہہ دیا کریں گے. میں دین کو یا قرآن کو عیسائیوں پر نافذ نہیں کر سکتا، یا عیسائیوں کو کم از کم حوالے نہیں دے سکتا اس بات کے کہ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں کیا ہوتا. میں ہندوؤں کو اس کے حوالے نہیں دے سکتا کہ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا. لیکن مسلمانوں کو تو یہ حوالے دینا میری ذمہ داری ہے، چاہے انہیں جتنا برا لگے اللہ کا کلام سننا، اور اللہ کے کلام کے حوالے چاہے جتنے ناگوار انہیں ہوں. لیکن یہ تو میری ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے میں رکھ دوں کہ یہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے جو ایمان رکھنے کا اس پر دعویٰ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایسے بہت سے موقع پہلے بھی آئے ہیں اور اب بھی آیا کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ناراض ہوئے اچھی خاصی تعداد کے اندر. تو ناراض اگر اس بات پر لوگ ہو جاتے ہیں کہ میں دین کے حوالوں کے ساتھ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے، باقی دلیلیں نہیں، باقی دلیلیں آئیں گی لیکن سپورٹ میں آئیں گی، لیکن ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے، پہلی دلیل یہ ہوگی. تو ہم تو ان ساری جذباتی چیزوں کو چھوڑیں گے. دین ہمارا ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سامنے رکھیں گے. اس میں ایک بات کعبے کی رکھ دوں پہلے. یہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کی بات آئی، اب باقی تو چیزیں سارے اعتراض جتنے تھے وہ سمٹ گئے. کعبے میں سے مورتیاں ہٹائی گئی تھیں، وہ بھی انہی کو مورتی پوجا کرنے والوں کو سونپ دیا جانا چاہیے. کعبہ توحید کا مرکز تھا اوریجنل. کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریکنسٹرکٹ کرایا تھا اس کے بعد کے جب ختم ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی حضرت آدم اور حضرت نوح نے کے دور تک وہ کعبہ جو تھا وہ توحید کا مرکز تھا. پھر نام و نشان مٹ گیا تھا اس کا، پھر حضرت ابراہیم سے اللہ نے تعمیر کروایا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے. توحید کا مرکز تھا وہ، شرک کا نہیں. وہاں پر انہی کے نام پر کوئی یہاں سے لوگ نہیں چلے گئے تھے کہ وہ مورتی پوجا کرنے کا تو ٹھیکہ ہم نے لے لیا ہے دنیا کے اندر، تو وہ ہمارے لوگ تھے اور ہم کرتے تھے اور ہماری مورتیاں تھیں. ساری دنیا کے اندر ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب جب توحید ختم ہوئی، ایک خدا کو لوگ بھولے تو انہوں نے طرح طرح کے دیوی دیوتا اور بت بنائے. وہاں بھی جب وہ دین ابراہیمی کو بھولے، حضرت ابراہیم کو مانتے تھے وہ سارے لوگ جنہوں نے مورتیاں رکھی ہوئی تھیں.
حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، دین ابراہیمی کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن دین ابراہیمی کے نام پر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کوئی اسکرپچر نہیں تھا، کوئی گرنتھ نہیں تھا. یہ کہتے تھے ہم ان کے دین پر ہیں. قرآن آیا، اس نے واضح کیا کہ دین ابراہیم صاف ستھرا کیا تھا. وہ پہلے دن سے، جب دنیا میں ایک بھی جگہ کوئی تعمیر نہیں ہوئی تھی تب وہ تعمیر کیا گیا تھا. ان اول بیت وضع للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے وہ پہلا بیت ہے جو تعمیر ہوا تھا، جو بنایا گیا تھا. تب دنیا کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی تعمیر اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوا تھا. تو وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی نشاندہی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر ریکنسٹرکٹ کیا، وہ جو جس کا نام و نشان اس وقت نہیں تھا. اس لیے انہوں نے جب اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو جب وہاں چھوڑ دیا اور پھر مڑ کر چلے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، اپنی نسل چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں. وہ نسل تھی جو کچھ دن بعد تڑپ کر مر جاتی. انہیں یقین تھا کہ نہیں مرے گی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجیے گا. انہیں یقین تھا کہ لوگ آئیں گے، اللہ ایسے مرنے کے لیے نہیں بھیجتا ہے. اور کہا کہ کہاں چھوڑ کے آئے ہوں؟ عند بیتک المحرم، آپ کے قابل احترام گھر کے پاس ان کو بٹھا کر آئے ہوں. میں نے یہ جملہ کئی دفعہ بولا، اینٹ کے پتھر کی دیواروں میں خدا نہیں رہتا. یہ اینٹ پتھر کی دیواریں تو تباہ ہوتی نہیں، لیکن کعبہ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے قابل احترام گھر کے پاس ان کو چھوڑ کر آئے ہوں، بسا کر آئے ہوں، چھوڑ کر آئے ہوں ہی نہیں کہا. انی اسکنتو، یہ بسانا تھا. انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے تو یہ مرکز ہوگا توحید کا، ساری دنیا کا، روحانی بھی اور مختلف حیثیتوں سے. تو وہاں پر وہ چھوڑ کر ہے یہ. اور اس کو پھر انہوں نے ریکنسٹرکٹ جب کیا تو پھر جو دعائیں مانگی ہیں اس وقت، تب قرآن شریف میں موجود ہیں. تو یہ توحید کا مرکز تھا، پہلا مرکز تھا دنیا کا. یہ مسجد تھی. ان سے جن سے دین ابراہیمی کھو گیا تھا انہوں نے اپنی مورتیاں رکھ لی تھی. اس کو پاک کرنا ضروری تھا کہ اسے پاک کر دیا گیا، واپس اس کو ریسٹور کیا گیا، مسجد بنایا گیا، اس لیے کہ وہ مسجد تھی. پہلے دن سے وہ مسجد تھی. آپ اسے مندر کہہ لیجئے، ایشور کا مندر تھا، ایک ایشور کا، کسی بھاشا میں کسی زبان میں چاہے جو کہہ لیں، لیکن ایک کا تھا. اور پھر اس کے بعد کہا قرآن نے کہ اب یہاں پر شرک کرنے والوں کو مت آنے دینا. یہ نہیں کہا اس کے اندر کہ غیر مسلموں کو مت آنے دینا. یہ تو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہے کہ جو ایک ایشورواد کو شدھ نہیں مانتے انہیں مت آنے دینا. پھر یہی کر لیں گے دوبارہ اسی طرح کی چیزیں. یہاں پر ایک دفعہ اسے ان کے لیے پوتر کر دیا گیا ہے، ایک ایشور کو یاد کرنے والوں کے لیے. مسجد اقصیٰ وہ بھی اللہ کے حکم سے تعمیر ہوئی. انبیاء نے تعمیر کی، نبیوں نے تعمیر کی، اللہ کے حکم سے تعمیر کی. لیکن اس کے بھی پہلے معمار حضرت سلیمان نہیں تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کعبے کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی، حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا اسے بھی. تو یہ شروع سے 2 مساجد جو ہیں موجود تھی دنیا کے پہلے انسان کے ذریعے تعمیر ہوئی تھی. تو یہ بھی اللہ کے حکم سے کوئی جگہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی کہ یہ جگہ ہے، یہاں پر تمہیں ایک تعمیر کرنا ہے. اسے کوئی زیادتی کر کے اگر لینا چاہے تو آخری درجے کی مخالفت ہونی چاہیے. مخالفت ہوئی، اور کبھی آپ نے میری زبان سے سنا کہ خوشی خوشی دے دینا چاہیے. جن کنسٹرکشنز کی بات ہے ان کے بارے میں اللہ کا حکم میں نے سامنے رکھنے کے بعد بات کی ہے. اور مسجدوں کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو ان 2 کی ہے، یا مسجد نبوی کی ہے، اور کسی دنیا کی مسجد کی یہ پوزیشن نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے پاک کر کے مسجد بنا دی گئی. تو اب ہر جگہ جہاں دل چاہے نماز ادا کرنا، کعبے کی طرف منہ ادھر رکھنا. یہاں نہیں کر سکے، یہاں کوئی مجبوری آ گئی، وہاں سے کر لینا، منہ کعبے کی طرف رہے. اور اصل میں تو منہ کعبے کی طرف کرنا بھی سمبولک تھا، سانکیتک تھا کہ یہ ہے روحانی مرکز. اور جو وہاں سے پھر اس کے بعد جب اگر کہیں اسلامی کوئی اگر دنیا جس وقت سمجھ لے گی اسے، تو پھر وہ سینٹر ہوگا اور مرکز ہوگا، اور پھر وہ ہدایات جو وہاں سے جاری ہوں گی ان کے اوپر عمل کرنا. یہ ان کی اہمیت ہے. اور باقی مسجدوں کی پوزیشن یہ ہے. ہم مسجد اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور مسجدوں کا بہت سے مسلک کے لوگ مانتے ہی تھے کہ اپنی ضرورت کے لیے ہٹائی جا سکتی، کسی دوسری جگہ بنا لی. یہ پران پرتشٹھا کی طرح نہیں ہے ہندوؤں کی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بابری مسجد کے معاملے میں کہ رام للا پرکٹ ہو گئے. اب ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے، عجیب و غریب ہسٹری ہے. وہاں پر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، فائنل ہو گیا.
میں جو کچھ کہتا ہوں بابری مسجد کے بارے میں وہ کہتا رہا ہوں آج 1988 سے کہہ رہا ہوں. تحریر میں سب سے پہلا آرٹیکل پورے ہندوستان کے اندر میرا آیا تھا اس سلسلے میں 1988 کے اندر کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں شدت اختیار مت کرو. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ یہ کہہ دو خوشی خوشی کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کہہ دو کہ نہیں وہ مسجد نہیں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کہہ دو کہ لیجئے اچھا لے جا کر لیجئے آپ مندر بنائیے اس کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیجئے ان کو دے دیں, اسے کہیں کہ اس کے بدلے ہم کچھ اور بنا لیں گے, ہم اس کے پیسے دے دیجئے. یہ تو سودے بازی ہو جائے گی. لیکن جس جگہ شر پھیل رہا ہو, اس کی وجہ سے انسانی جانیں جا رہی ہوں, اور وہ جگہ اگر ویسے چلیں جیسے دین نے بتایا تھا اور شدت اختیار نہیں کریں تو وہ نہیں, اس کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں جگہیں اور ملیں گی. تو اس لیے اس کا لحاظ, اس کا خیال جو ہے اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر ہم شدت اختیار کریں. کتنی جانیں گئیں؟ 2000 تو صرف اس وقت گئیں, 2000 سرکاری فگرز کے مطابق 2000 کے قریب, جس وقت وہ گرائی گئی تھی اور اس سے جو فسادات ہوئے تھے. اور یہ تو کتنی جاتی رہی ہیں اور کتنی اس کے بعد اس کے آگے بڑھی ہیں. اور پھر آج جو ملک کے حالات ہیں وہ یہی تو لے کر آئی ہے بابری مسجد. یہ حالات ہی نہیں ہوتے. میں نے 1988 کے اندر قرآن کی ایک آیت رکھی تھی, سورہ مائدہ کی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8. دیکھ لیجئے گا آپ لوگ, ترجمہ جا کر پڑھ لیجئے گا, وہاں بھی ایک بیت الحرام کا لفظ آیا ہے. تمہیں جو لوگ بیت الحرام سے روک رہے ہیں, ان کی وہ جو زیادتی کر رہے ہیں, تمہیں وہاں جانے سے روک رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم بھی زیادتی کرنے لگ جاؤ. زیادتی کا مطلب جو جس موقع کے لیے حکم مناسب ہے اس سے ہٹنے لگو. زیادتی کا یہ مطلب ہے. زیادتی کا یہ مطلب نہیں کہ تم حملے کر رہے ہو, اور کرو گے تو پھر اللہ کی سزا بہت سخت ہے. میں نے اس وقت اس کا حوالہ دیا تھا. سب خلاف, ہر ایک کہ یہ کیا کیا انہوں نے. اس وقت میری عمر اور بھی کم تھی, لوگ بہت سی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں, ان کی تعداد بھی بالکل نہیں تھی, 0 تھی. یہ 1988 کی بات ہے, اخبار 9 میں نے لکھا تھا, چھپا تھا بڑا آرٹیکل. وہاں کے حالات یہ تھے, یہ جب ڈسپیوٹ چل رہا تھا, جب چل رہا تھا تب وہاں کے حالات جو تھے وہ یہ تھے کہ اس کے اندر جو لیٹیگنٹس تھے, مسلمان اور ہندو دونوں, ان کے آپسی تعلقات اس درجے کے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلقات کے, کہ ایک رام جنم بھومی ٹیمپل یا نیاس کے جو مہنت لال داس تھے, وہ سخت مخالف تھے کہ یہ کہاں سے آ گئی, یہ وشو ہندو پریشد اور یہ بی جے پی یہاں اس کے اندر, یہ ان کا ایشو ہی نہیں تھا, یہ تو باہر والے لوگ ہیں. اور اس لیٹیگیشن کے اندر مسلمانوں کی طرف سے ایک ہاشم انصاری تھے, یہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں. یہ کہتے تھے کہ یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور یہ سب کہاں سے آ گئے, یہ ان کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک لوکل ایشو تھا اور ہم سالو کر لیتے. ہاشم انصاری سے کتنی دفعہ لوگوں نے انٹرویو لیے, انہوں نے کہا ہم دونوں, میں اور مہنت لال داس, ہم جو 2 فریق ہیں اس کے مقدمے کے, ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں, ہمیں لکھنؤ جانا ہوتا ہے عدالت میں, ہم دونوں ایک کار میں جاتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے, الگ الگ نہیں جاتے. ہم یہ مہنت جو ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے کہا میں ایک پلیٹ میں کھانا کھاتا ہوں, اور ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ اسے کسی طریقے سے ایسے سلجھا دیں, کچھ لے دے کر کے ایسے سلجھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لے دے کر کے سلجھانا کوئی اچھی بات ہوگی, وہ تو کوئی اسلامی ایکسپرٹ نہیں تھے جو ہاشم انصاری تھے. اگر وہ جگہ سچ مچ ہندوؤں کی تھی, اصولی بات یہ تو ان کو مل جانی چاہیے, مسلمانوں کو اپنا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے. اگر وہ سچ مچ مسلمانوں کی تھی تو دعویٰ باقی رکھنا چاہیے, لیکن کیا اس دعوے کو کس حد تک لے جائیں, اس کے لیے کیا کیا کرنے کو تیار رہیں, اس پر ہے جو اختلاف ہے. بس یہ نہیں کہ دعویٰ چھوڑ دیں. اگر جب تک یہ ثابت نہیں ہو جائے کہ وہ مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی, یہ ثابت ہو جائے مندر توڑ کے بنائی جائے, تو پھر بالکل اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. وہاں تو نماز ہی جائز نہیں ہوگی, یہی کہتے رہے مسلمان, یہی صحیح بھی ہے. لیکن جب تک یہ ہو کہ نہیں یہ زیادتی کی گئی ہے اس کیس کے اندر, تو ان لوگوں کے آپسی تعلقات ایسے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیٹیگنٹ تھے. اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پر جو دوسرے ہیڈ پریس ہنومان گڑھ, جو وہاں کا سب سے بڑا مندر, ایودھیا کا جو سب سے بڑا مندر ہے,
اس کے جو سب سے بڑے پجاری ہیں ایودھیا، ان کا نام ہے مہنت گیان داس. انہوں نے افطار پارٹی آرگنائز کروائی. افطار پارٹی آرگنائز کرا کے سارے مسلمانوں کو بلایا اپنے یہاں. مسلمانوں نے اپنے یہاں ان کو بار بار انوائٹ کیا اور وہ وہاں پر گئے ان کی دعوتوں کے اندر، ان کے یہاں کھانا کھانے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ میں ڈسپیوٹس تھے اور وہ ایسے رہتے تھے ایودھیا کے اندر. پورے ملک کے اندر اس سے ایک قتل اور غارت گری کی فضا بن گئی. یہ بنی کب؟ جب وشو ہندو پریشد داخل ہوئی اور جب بابری مسجد ایکشن کمیٹی داخل ہوئی اس کے اندر 1980 سے. اس سے پہلے بھی ایک بار ہوا ہے جھگڑا، لیکن اس جھگڑے کی کوئی جھلک ان لوگوں میں نہیں ملتی. بھول چکے تھے اسے یا ہٹا چکے تھے. یہ بات پرانی ہے 19ویں صدی کی. اس میں غلطی مسلمانوں کی تھی. وہ جذباتی طور پہ چڑھا دیتے ہیں. ایک صاحب نے چڑھا دیا کہ یہاں پر جہاں یہ مندر بنا ہوا ہے یا ہنومان گڑھی، یہاں پر مسجد تھی، یہاں پر مسجد توڑ کر بنایا گیا ہے. 500 لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کا جائیں گے آزاد کرائیں گے. اس کی خبر آئی کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں 5000 سے زیادہ اکٹھے ہو گئے. بیراگی جو تھے، ان بیراگیوں نے بہت مارا ان کو، ایک ایک کو مار دیا. کچھ بہت بھاگ کر آ کے یہاں انہوں نے مسجد میں چھپنا چاہا، وہاں آ کے مارا اور سب کو ختم کر دیا. اب ایک بڑی زبردست جیت ہو گئی ان کی. ہندوؤں کی غلطی انہیں کی تھی، انہوں نے شر پھیلایا تھا. بڑی زبردست جیت ہو گئی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ آگے اس طرح کے دعوے نہیں ہوں. بہرحال وہ کیس جب عدالت میں گیا اور عدالت نے تحقیقات کی، کافی عرصے چلا، تو عدالت نے کہا کہ یہاں پر کبھی کوئی مسجد نہیں تھی، یہ مندر مسجد توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا. وہ بات بھی ختم ہو گئی کہ وہ جو انہوں نے اڑا دی تھی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بھڑکایا تھا. اس کے بعد سے ریلیشن شپ ہمیشہ اچھی رہی اس سارے واقعے کے باوجود. لیکن انہوں نے اتنا کیا، یہ کیس ایسے شروع ہو گیا تھا کہ بابری مسجد کے باہر وہ حصہ جو حضرت مولانا علی میاں اور شنکراچاریہ کے درمیان طے ہو گیا تھا کہ یہ بھی مسلمانوں کو دے دیا جائے، جو انہوں نے نہیں لیا، نہیں مانا. تو اس حصے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ باہر کا پلیٹ فارم، یعنی مین جو مسجد کی کنسٹرکشن تھا اس کے باہر ایک چبوترا، انہوں نے کہا یہ رام چبوترا ہے. اور اس کو انہوں نے رام جنم استھان کہا، اس رام چبوترے کو. اور وہاں جا کے وہ بیٹھ گئے اور قبضہ جما لیا. یہ باہر کی بات ہے، ان کا کوئی کلیم اس پر تھا ہی نہیں جو مسجد تھی. یہ 19ویں صدی تک کوئی کلیم نہیں تھا اس جگہ کے اوپر جو مسجد تھی. کوئی دعویٰ ہی نہیں تھا. نہ یہ تھا کہ یہ گربھ گرہ ہے، نہ یہ تھا کہ یہاں پر پیدا ہوئے تھے رام چندر جی. یہ 19ویں صدی تک کی بات ہے، 19 سینچری تک کی بات ہے. اب اس کے بعد پھر وہ عدالت میں جب کیس چلا گیا تو پھر برٹش گورنمنٹ تھی، انہوں نے پارٹیشن کرا دیا درمیان میں اس چبوترے اور مسجد کے بیچ میں کہ کوئی شر نہیں پھیلے. انہوں نے کہا ہم یہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے. ہم بیٹھے ہوتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے اوپر، ہمیں کنسٹرکشن کی اجازت ہے. انہوں نے اجازت نہیں دی جج نے کہ نہیں کر سکتے، یہاں کوئی کنسٹرکشن تم لوگ نہیں کرو گے، آ کے بیٹھ جاتے ہو، ٹھیک ہے. ایک دیوار بنوا دی ہے. اس کے جتنے فیصلے عدالتوں کے اس وقت ہوئے اس سب کے اندر یہی تھا کہ اس کے اندر کہیں نہ یہ دعویٰ تھا کہ یہ مندر توڑ کر بنائی گئی، کہ دعویٰ ہی نہیں تھا کسی کا کہ بابری مسجد اسے توڑ کر بنائی گئی ہے. نہ کسی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دے دی جائے. زیادہ سے زیادہ دعویٰ یہ رام چبوترے کا آیا تھا، وہ بھی اس کے بعد ہوا تھا جب یہ مسلمانوں نے کیا تھا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یہاں مسجد کے اوپر دعویٰ کرو. تو وہ باہر کے حصے کے اوپر انہوں نے ایک دعویٰ رکھ دیا تھا کہ یہ رام جنم استھان ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر وہ بڑھتی چلی گئی آگے. بڑی انٹرسٹنگ ایک بات اور ہے، بابر نامہ، ایک بابر اپنی ڈائری لکھتے تھے. بابر کو بہت سے لوگوں کو ڈائری کی عادت ہوتی ہے، بابر لکھا کرتے تھے. بابر کی ڈائری کے 15-20 دن بیچ کے غائب ہیں. ان دنوں کے جب یہ بابری مسجد جو ہے یہ تعمیر ہوئی ہے، بنائی گئی. یہ بات جو ہے یہ 1857 سے کچھ پہلے کی ہے. پھر 1857 کے اندر وہ جسے وہ غدر کہتے ہیں، وہ پہلی جنگ آزادی وہ ہو گئی شروع. وہاں سے برٹشرز نے یہ اس وقت سے طے کیا کہ ہندو اور مسلمانوں کو ہر جگہ پر لڑانا ہے. وہاں سے خاص طور پر طے کیا. اس کے بعد پھر یہ سارے لیٹیگیشن جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. اور اس وقت کے کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی اس کے بعد 1857 کی کہ بابر تو خود یہاں موجود تھا، آس پاس ہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھا اس علاقے کے، ایودھیا کے قریب میں. ان تاریخوں کے اندر یہ کچھ جگہوں پر جو ہیں وہ حوالے کہ بابر نے تعمیر کرائی وہاں پر. اتنے ہی دنوں کے بابر کے وہ پیج غائب ہیں، ان کی ڈائری کے بابر کے. بھائی پیجز کہاں گئے؟ گورنمنٹ کے پوزیشن کے اندر تھے، برٹش گورنمنٹ کے. تو برٹش گورنمنٹ کے پوزیشن میں جو پیجز تھے وہ پیجز ہٹا دیے گئے
اور اس کے بعد کچھ کتابیں لکھی اور کچھ برٹشرز نے کتابیں لکھی کہ وہ بابر خود یہاں پر تھا ان دنوں، اور خود بابر کا اپنا لکھی ہوئی چیزیں وہاں کی بیچ میں سے درمیان میں سے غائب ہو گئیں۔ چھوڑیں، یہ تو الگ ہسٹری تھی، جانے دیں اسے۔ پھر 1949 کے اندر 1949 کے اندر ایک دن رام للا پرکٹ ہو گئے وہاں۔ اس وقت بہت سالوں تک وہ لفظ پرکٹ ہی بولا جاتا رہا تھا کہ وہ وہاں پر پرکٹ ہو گئے خود سے۔ بہرحال وہ مورتی وہاں پر رکھی گئی۔ یہ للا ورڈ جانتے ہیں کیا ہے؟ تو للا تو بولتے ہیں یہاں گاؤں میں بولتے ہیں بچے، تو رام کے بچپن چھوٹے رام وہ یہاں پر پرکٹ ہو گئے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ 1949 سے لے کے آج تک وہ رام للا ہی ہیں، بچے ہی ہیں، ان کی عمر ہی نہیں بڑھی۔ یہ اپنی جگہ بات ہو گئی۔ یہ کرتا ہے بلائنڈ فیتھ، مذاق نہیں اڑا رہا، یہی تو مذاق آپ لوگ کرتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک مسجد ہے، جہاں پر میں نے ایک دفعہ ابھی پوری نہیں بنائی ہے، خالی اینٹیں رکھ کر چوہدی ایک بنا لی کسی جگہ پر، ڈکلیئر کر دیا یہ مسجد ہے۔ پوری جب بنے گی، جب پیسے ہو جائیں گے، اسی دن سے وہ آسمان تک مسجد ہو گئی، وہ نہیں ہٹے گی۔ کسی حدیث میں ہے، کہیں کسی جگہ قرآن شریف میں ہے۔ اور پھر دنیا میں کتنی بڑی تعداد میں مسجدیں ہیں، وہ ان ساری مسجدوں کے اوپر سے سب پلینز گزر رہے ہیں، تو آپ اس کے اپنی مسجد میں سے پلینز کو کیوں گزرنے دے رہے ہیں؟ اس پر کوئی ایجیٹیشن کیوں نہیں ہوا آج تک؟ جب ہماری مسجد میں سے نہیں گزریں گے، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا یہ مسجد میں گندگی ڈالتے ہیں، جب آسمان تک ہر جو بھی ہے ہر جگہ پہ مسجد ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح کی دیو مالا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا تھا، تو ہر ایک کی دیو مالا ہے یہ، تو کہ ان کا زمین سے آسمان تک مسجد، ان کا رام للا، یہ تو وہ للا ہی رہیں گے۔ وہ 1949 میں رام چندر جی کب پیدا ہوئے تھے کوئی اوتھینٹک تاریخ نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ وہ للا اب بھی ہیں، 1949 میں بھی تھے۔ تو یہ اندھی تقلید ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں پر کیس سوٹ تھا وہ کہ پراپرٹی کس کی ہے، یہ جگہ کس کی، اس کے کچھ دعوے دار ہو گئے، وہ سب باہر کے حصے کے، مسجد کے نہیں، باہر کے حصے کے۔ اس میں کچھ دعوے دار ہوئے، نئے نئے انٹریز جو ہوتی رہیں۔ دقت جو شروع ہوئی اصل وہ یہاں سے شروع ہوئی جب یہ 1964 کے اندر یہ بنی وشو ہندو پریشد۔ انہوں نے اس کیس کو خاص طور سے اپنا یہ بنایا کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک جذباتی ایشو ضروری ہے۔ انہوں نے اس کیس کو، چونکہ پہلے سے اس کے اوپر مقدمے چل رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں اندر کتنا اچھا ماحول تھا پبلک کے اندر آپس میں، ایودھیا میں، اور وہ بار بار کہتے تھے اس زمانے میں، یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے کہ باہر والے آ کے یہاں کا ماحول بگاڑ دیں گے، ہم لوگ اس ایشو کو سالو کر لیں گے، چاہے ہمارا عدالتی فیصلہ ہو، چاہے ہم آپس میں طے کر لیں، لیکن یہ لوکل ایشو ہے، اس میں باہر کے لوگ کیوں آ رہے ہیں یہاں پر؟ یہ سارے لیٹیگنٹس یہ کہتے تھے، مہنت بھی یہی کہتے تھے، ہنومان گڑھی کے پریسٹ بھی یہی کہتے تھے، ہاشم انصاری بھی یہی کہتے تھے، اور اس سے پہلے کے جو مسلمان جو اس کے دعوے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اور لوگ انٹرفیئر نہیں کریں باہر کے، لیکن باہر کے کیسے نہیں کریں؟ پھر سنی وقف بورڈ بھی آیا اس کے اندر، شیعہ وقف بورڈ بھی آیا، بابری مسجد ایکشن کمیٹی بھی آئی، اور وہ پورے ہندوستان کا ایک بہت بڑا وشو ہندو پریشد آئی۔ وشو ہندو پریشد نے 1980s میں شروع کیا اس کیس کو ایکٹیولی لینا۔ 1986 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی، وہاں سے ساری چیزیں بدل گئیں، سارا ماحول بدل گیا، اور وہ پھر اس کا اینڈ اس جگہ پر ہوا کہ آپ اتنے بڑے لوزر ہیں مسلمان۔ اسے کیوں ایشو ایسا بناتے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد کے اندر جگہ جگہ مسجدیں ہیں جن کا آپ کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ قبضے میں ہیں، ان کو ریسٹور کرانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دلی کے اندر کم سے کم 30 جگہ ایسی ہیں جو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے لے لی ہیں، قبضہ کر لیا ہے انہیں کہ یہ نیشنل مانیومنٹس ہیں۔ وہ جگہ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ نیشنل مانیومنٹس ہیں۔ اس پر ہنگامہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر ٹھیک مقدمہ تو کچھ مقدمے تو ڈالے ہوئے ہیں، مقدمہ ڈال کے بھول گئے ہیں، کبھی تاریخ آئے گی سال میں، اگلی پڑ جائے گی، پھر کچھ سال کی پڑ جائے گی، لیکن اس پر پورا ہندوستان ایک کیوں نہیں ہوتا؟ اس پہ ڈیمانڈ کیوں نہیں چلتی؟ دلی کا اوبرائے ہوٹل جو ہے وہ وقف کی زمین کے اوپر بنا ہوا ہے، اس پر کوئی ہنگامہ کیوں نہیں ہوتا کہ اوبرائے ہوٹل کو گرایا جائے؟ یہ وقف کی جائیدادوں کے اوپر اتنی تو صرف دلی کے اندر ہے، پورے ہندوستان میں کتنی ہوں گی؟ اور سب سے زیادہ تو وقف کی جائیدادیں مسلمان خود کھا گئے، یہ حکومت کے قبضے میں ہے، 90% تو مسلمان کھا گئے اور انہوں نے بیچ دی۔
اسی ایک کے اوپر جھگڑا ہونا ہے. یہ ایشو ملا ان کو ایسا کہ لوگوں کو اپنی طرف سمیٹنے کا، دونوں کو. تو یہ پیورلی مذہبی ایشو کو پولیٹیکل لوگ بیچ میں آئے اور لوگوں کو چڑھا رہے تھے اور بھڑکا رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ دوسری مسجدوں کی پوزیشن کعبہ یا بیت المقدس کی نہیں ہے، اللہ نے نشاندہی کی ہے ان جگہوں کی. باقی ساری زمین جو ہے وہ جہاں پر مسلمان بنانا چاہیں مسجد اپنی بنا سکتے ہیں، مسجد اگر ضرورت نہیں ہے تو ہٹا سکتے ہیں. اس کو ہٹا کر دے تو نہیں سکتے خوشی خوشی، لیکن اب میں اس کی مثالیں دوں آپ کو کعبے کی. جب وہاں پر تھوڑے سے مسلمان تقریباً 100 ان کی زندگی تنگ ہو گئی تو حکم ہوا ہجرت کا. تو چپکے سے کعبے میں گھس کے مورتیاں توڑ کر نہیں بھاگے تھے، سب کچھ اپنا چھوڑ کر چلے گئے، ہجرت کر لی. اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا کہ یہاں پہ مورتیاں پڑی رہنے دو، جاؤ، یہ توحید کا مرکز ہے، اپنی جانیں دے دیتے سب. کوئی ہے جانثار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ ان کے جیسے جانثار تھے. آج ایسا ہے کوئی؟ یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی یا مسلم پرسنل بورڈ یا کوئی بڑا لیڈر یا کوئی بڑا سیاسی لیڈر یا کوئی بڑا مذہبی لیڈر، کوئی ہے ایسا جس کے ایسے جانثار ہو جیسے ان کے جانثار تھے؟ کہ ابرو کا اشارہ اگر ان کی ہو اور ان کو یہ محسوس ہو کہ جان دینے کو کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو فخر محسوس کریں اور جانے دے دیں. ان سے نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ ادھر مارچ کرو، مورتیاں ہٹاؤ، جان جائے گی، شہید ہو جاؤ گے، شہادت ملے گی. یہ تو باقی تو ہم فیصلے کرتے رہیں گے کہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، وہاں تو خود وہ اگر کہتے تو پھر شہادت میں کیا شک تھا. کعبے کے اندر مورتیاں رہیں 360، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. 6 سال ہی گزرے تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. 6 سال ہی گزرے تھے، طاقت وہاں پر بن گئی، وہاں کے لوگوں نے ساتھ دیا تھا. درمیان کی کڑیاں بہت سی ہیں کہ کیسے بن گئی. اب ایک بڑی طاقت بن گئی وہ مدینہ مسلمانوں کے لیے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ایک خواب دیکھا تھا اس کی بنیاد پر کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو قبضہ کرنے کا، وہاں پر رہنے کی بھی نیت نہیں تھی. یہ دیکھا کعبے کی کنجیاں حوالے کی جا رہی ہیں. کہا چلو 1400 صحابہ ساتھ چل دی. کہا جھگڑا نہیں کریں گے، ہتھیار تو رکھو، تلواریں اس کے اندر رکھنا اپنے اپنے نیام کے اندر، اور پھر جھگڑا کوئی نہیں ہوگا، جنگ کوئی نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی نے حملہ ہی کر دیا تو اس لیے ہتھیار ضروری ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے سب کو معلوم ہوگا کہ ایک مقام تھا حدیبیہ. ان لوگوں کو جب اطلاع ملی کہ آ رہے ہیں تو وہ آئے وہاں پہ بات چیت کرنے. 6 سال میں پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کرتے، طاقت سے روک دیتے. بات چیت ہوئی، اس موقع پہ سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، سورہ نمبر 48 جو شروع ہوئی یہاں سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دے دی. کیا تھی وہ کھلی ہوئی فتح؟ واپس چلے جاؤ. اسی سورت کے اندر یہ کہا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج یہ کافر تم سے اگر لڑ جاتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی مددگار نہیں ملتا، کسی بھی طرح کا کوئی سرپرست نہیں ملتا، بڑی بری شکست ہوتی ان کی. اسی صورت میں دوسری جگہ یہ کہا کہ اگر ہو جاتا ٹکراؤ، لڑائی، تو دردناک عذاب ہوتا ان سب کو. حکم آیا واپس چلے جاؤ ابھی. اور اس آیت سے شروع ہو رہی صورت، ہم نے کھلی ہوئی فتح دے دی تمہیں. حضرت اتنے جذباتی ہو گئے تھے مسلمان کہ حضرت عمر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ فتح ہے، یہ قرآن نازل ہوا اس پر سوال اٹھ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے. تو کہا اللہ کا کلام ہے، یہ فتح ہے. میں اس جانے دے رہا ہوں کہ اور کیا کیا کہا تھا ہم نے، اور جس پر آخر تک وہ بہت روتے تھے، توبہ کرتے تھے. اور آگے کیا کیا بہت ہی سیریس اور سینسٹیو واقعات ہوئے تھے اس وقت، جو صحابہ جتنے جوش میں تھے کہ اب تو جائیں گے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. تو یہ کہہ کر واپس کیا گیا کہ جنگ ہوگی تو تباہ ہو جائیں گے مکے والے، تمہارے دشمن، ابھی واپس جاؤ. اور یہ کھلی ہوئی فتح ہے تمہاری. 1.5 سال کے بعد وہ خواب جو تھا اس کی تعبیر 1.5 سال بعد آنی تھی. اسی صورت میں یہ بھی کہا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، خواب جو دکھایا تھا سچا تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم انشاءاللہ ضرور داخل ہوگے لیکن امن کے ساتھ ہوگے. یہاں اس کے اندر داخل بیت اللہ میں امن کے ساتھ ہوگے، ایسے آؤ گے، امن کے ساتھ آؤ گے، خون خرابہ نہیں ہوگا.
تم اپنے سر کے کوئی بال کٹائے گا، کوئی چھوٹے کرائے گا، اور کوئی خوف کا ماحول نہیں ہوگا. ایسی حالت میں تم آؤ گے. یہ وہ خواب سچا تھا تمہارا. اور کہا جاؤ واپس. چلے گئے. وجہ بتائیے کیوں کہا تھا اس وقت واپس جاؤ، جب اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے اندر 360 مورتیاں چھوڑی گئیں باقی. وہ اس کو اسلامی اسٹیٹ نہیں بننے دیا گیا. لڑتے تو یہی جیتتے. اسلامی اسٹیٹ نہیں بننے دیا گیا. وہاں شرک کا مرکز بنا رہنے دیا گیا. کعبے کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے نا، تو اب تو اللہ ہی نے اپنی مصلحتوں سے بنا رہنے دیا نا. طاقت بھی زیادہ ہے مسلمانوں کے پاس، یہ بھی کہہ دیا ہے ابھی واپس جاؤ. وجہ بتائیے اسی صورت میں. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوا. اگر کچھ مسلمان مرد اور عورتیں، نبی تم نہیں جانتے، وہ ایمان والے ہیں، خفیہ مسلمان ہیں، وہ مکے میں پھنسے ہوئے، ان تطعوہم تصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تمہارے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، تھوڑے سے ہیں اتنے. اگر پیسفلی مل سکتا ہے آگے آئندہ، تو اسلام کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کے دین کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک جان بھی جائے. تھوڑے سے لوگ، ارے بھائی شہید مانے جاتے دین کے لیے، جانے چند جانے جانے دو، اور مارکوں میں بھی جاتی ہیں جانے. اب تو کعبہ آزاد کرانے کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جیتو گے تم تو جانے دے کچھ جانے. اگر نہیں، ان کو بچانا ہے، اس لیے کہ ان کو مارے بغیر تم امن سے بھی داخل ہو سکتے ہو، اور وہ آئے گا موقع. اس لیے ابھی ان کی جانیں نہیں جائیں، اس لیے تمہیں واپس بھیج رہے ہیں. لو تزیلوا، اگر یہ ٹل گئے ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اگر ایسا ہوتا کہ یہ بچ جاتے، تم تو جانتے نہیں، تم انہیں مشرک سمجھ کے تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے اگر جنگ ہو گئی تو یہ پسند نہیں ہے ہمیں کہ یہ کچھ جانے چلی جائے. اگر یہ ٹل گئے ہوتے، اگر یہ وہاں پر نہیں موجود ہوتے خفیہ ایمان والے کچھ، تو فیصلہ آج ہی کر دیا تھا. لعذبنا الذین کفروا عذاب، یہ ان کفر کرنے والوں کو بڑا سخت عذاب ہوتا ہے اس وقت. بتائیے، اللہ کا حکم تھا. یہ سوال کیا جا رہا ہے اب کہ کیا ہم ہونے دیں شرک وہاں، کیا ہم چھوڑ دیں مورتیاں؟ ہزاروں جانیں گئیں، کس کی ذمہ داری تھی کہ گئیں؟ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تب جانے نہیں جا رہی تھی. یہ وشو ہندو پریشد کے آنے کے بعد جانے گئی، یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے گھسنے کے بعد جانے گئی. ہوا کیا؟ مل گئی. وہاں تو فتح کا وعدہ تھا، یہ کہا تھا کہ امن سے مل جائے گی تھوڑے دن کے بعد، تم لازمن ملے گی، یا یہ بھی لازمن ملتی، اب بھی ملے گی. اور طریقہ ہے ملنے کا، وہ نہیں ہے جو بیان آیا ہے ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا، وہاں سے ایک بیان ایشو ہوا ہے، یہ ظلم ہوا اور یہ زیادتی ہوئی. آپ لوگ سب پڑھ سکتے ہیں، میں اس بیان کو یہاں نہیں پڑھ رہا پورا جو ہوا ہے. اور بہت ایسا کہ جلا کٹا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ دیکھ لیا وہاں حاگیا صوفیہ میں کیا ہوا تھا. ایسے ہی وقت سب کا ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا ہے وقت. تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان میں زمانے دن بدلتے رہتے ہیں. تو پھر جیسے اب صدیوں بعد ہم لے لیا نا مسلمانوں نے، ہم بھی لے لیں گے. ایسے نہیں لیں گے، نہیں لے سکیں گے. لے سکتے ہیں، وہ خوشی سے اسے اگر مسجد بنائے تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ ہمیں جاننے دیتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں ان چیزوں کے لیے، اس کاز کے لیے. ہمارے سامنے سنت نہیں ہے کیا؟ ہمارے سامنے کیا قرآن نہیں ہے اس مسئلے کے اندر؟ یہ تو صرف اپنی ناک بچانے والی بات تھی جس پہ ان کو بیان دینا تھا، اس لیے کہ وہی تو لائیں یہاں تک. اب لوگوں کو کچھ بتانا تھا وہاں جب. اچھا کیوں تھی بتانے کی ضرورت؟ ہمیشہ یہی تو کہتے رہنا کہ عدالت اگر فیصلہ کر دے گی، چاہے وہ فیصلہ جیسا بھی ہے تو، لیکن ہمیشہ یہی وعدہ کرتے رہے عدالت جو فیصلہ کرے گی. جب مولانا علی میاں اور شنکراچاریہ کے درمیان بات ہو کے پوری مسجد، اور وہ جو رام چبوترے پہ جس پر دعویٰ تھا، جب وہ دے رہے تھے نہیں لیا. عدالت سے جیتیں گے، ان کا فیصلہ نہیں مانا، وہ خاموش ہو گئے ماحول میں. اور ادھر وشو ہندو پریشد نے بھی دباؤ ڈالا شنکراچاریہ پہ کہ یہ تو شیوائٹ ہیں، یہ کیسے، یہ وشنو کا مندر ہے، یہ کیسے دخل دیں گے؟ تو پھر یہ فیصلہ نہیں مانا.
وہ فیصلہ اس وقت یہ کچھ بھی کہتے رہتے، ان کی کوئی پاور کچھ تھی نہیں، کوئی دھنیا ہی نہیں تھا ان کے پاس، یہ وشو ہندو پریشد والوں کے پاس. یہ تو آپ نے بنا دیا، پھر اپنے اوپر بھی بٹھایا لا کر اسی بابری مسجد کے تھرو. تو انہوں نے وہ مان لیتے، نہیں لیا آپ نے سے مطلب وہی جن کے بیان، وہ جو آپ کے لیڈران ہیں، آپ کے قائدین ہیں جو حق پر تھے، اور میں لوگوں کو بھڑکا رہا ہوں. انہوں نے نہیں لیا، ہارے. ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. ہائی کورٹ نے کہا وہاں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں وہ جرم تھا 1949 میں، وہ جرم تھا. پھر ایک فیض آباد کا جج جب وہاں پہ مورتی رکھی گئی تو یہاں سے پرائم منسٹر نے کہا نکلواؤ فوراً. وہاں کے ڈی ایم نے کہا نہیں نکلواؤں گا، اس سے خون خرابہ ہو جائے گا، حالات ایسے نہیں کہ ہم نکلوا دیں. پھر وہاں اور منسٹرز نے یا جیسے ان کو روکا، جو کچھ بھی ہوا پھر خاموش چپ رہ گئے وہ. لیکن اس نے صاف حکم ماننے سے انکار کر دیا. اس کے نائر اس کو بڑے ریوارڈ ملے، بات کو بڑے انعامات، ان کو جن سنگھ کا ٹکٹ دیا گیا. بات کو اس وقت یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جن سنگھ تھی، ان کو جن سنگھ کا پھر ٹکٹ دیا گیا الیکشن لڑنے کے لیے. بات کو پھر وہ عدالت کے اندر مسلمان کیس لے گئے کہ یہ مورتیاں رکھ دی، اسے تو نکلوائیے. اس وقت ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے وہاں پر، کے ایم پانڈے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. یہ بات ہے 1950 کی، 1950 کی. تو وہ جو کے ایم پانڈے تھے انہوں نے فیصلہ دیا کہ مطلب یہ مورتیاں اب یہیں رہیں گی، تالا لگا دیا جائے. اس کے بعد پھر کچھ اور ہندوؤں نے تھوڑے دن کے بعد الگ سے آ کے اپلیکیشنز دی عدالت کے اندر کہ یہ ہم درشن کرنا چاہتے ہیں، رام للا وہاں پر ہیں، ہم پوجا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے. منصف کے عدالت میں گئے، انہوں نے کینسل کر دیا کہ نہیں دیا سکتی اجازت اس کی. پھر اس کے بعد چلتا رہا وہ کیس 1950 سے لے کے 1986 کے اندر. اب یہ پروموشن ہو کر آ گئے تھے وہی جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا مورتیاں اس کے اندر رکھی رہیں گی، یہی جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ جج بن گئے تھے کے ایم پانڈے جو ہیں. تو یہ ان کی عدالت میں آیا 1986 میں. انہوں نے کہا نہیں بھکتوں کو نہیں روکا جا سکتا، درشن سے تالا ہٹاؤ. تالا ہٹا لیا گیا، بھکت وہاں شروع ہو گئے، پوجا سے نہیں روکا جا سکتا. ان کو ریوارڈ دیا گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد، ریٹائر ہو گئے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا، اور پھر 3 سال بعد ریٹائر کیا گیا. وہاں 3 سال جج ان کو انعام دیا گیا. یہ جج جو لگاتار یہ کرتے، اب انصاف کا خون تو لگاتار ہوتا رہا ہے. سپریم کورٹ نے آخر میں جو فیصلہ کیا، اب میں ہائی کورٹ والی بات کو، بڑی اہم بات ہے، ہائی کورٹ نے پارٹی بنانا منظور کر لیا. رام للا بھی پارٹی ہیں. اس سے پہلے پارٹی جو تھی وہ مختلف لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ رام للا بھی اس میں ایک پارٹی ہے، دعوے دار. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا رام للا بھی دعوے دار ہے. رام جنم استھان جو ہے یہ بھی ایک پارٹی ہے، رام جنم استھان کو بھی ایک پارٹی مان لیا گیا. وہاں سے کیس جیتے ہیں، اس جگہ سے سب کچھ بدل گیا. سب کچھ یعنی سارے لوگ بتاتے کہ یہ تو مطلب ان کے پاس کوئی کیس تھا نہیں ثابت کر سکنے کا. ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی ثبوت اس بات کے نہیں ہے، صرف آستھا ہے، کوئی ثبوت اس بات کے نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ پہلے کبھی مندر تھی جسے توڑ کر بنایا گیا، لیکن آستھا کی بات ہے. اور یہ رام للا جب پارٹی بن گئے، اور جب رام جنم استھان بھی پارٹی بن گیا، ان بات کو پارٹی بنانا جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اپروو کیا. تو پھر یہ کہ پھر اس کو انہوں نے آخری فیصلہ دیا، کچھ زمین رام للا کو دے دی جائے، کچھ ان کو دے دی جائے، سنی سینٹرل وقف بورڈ کو ایک پارٹی ہے، اور کچھ نرموئی اکھاڑے کو دے دی جائے. ہائی کورٹ نے آخر میں فیصلہ کیا، اس لیے کہ پارٹی بن گئے تھے وہ. اس کے بعد ہائی کورٹ نے یہ لکھا کہ یہ غلط تھا، یہ کرمنل تھا. ہائی کورٹ نے یہ لکھا کہ اس نے جو کے ایم پانڈے نے، جو جج نے جو فیصلہ دیا تھا، اس کا تالا کھلوایا تھا، یہ بھی کرمنل ایکٹ تھا. اٹ واز اے کرائم، جرم تھا. یہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا. بڑی عجیب بات ہے، جرم جو تھا، کرائم جو تھا، جو غلط تھا، جو نان جوڈیشل تھا، جو ناانصافی تھی، اس ایکٹ کی بنیاد کے اوپر ایک انصاف کیا جا رہا ہے. اس کی بنیاد پر انصاف تو یہ ہوتا کہ ہٹا دو نہیں. وہ تو جرم تھا، لیکن اب تو بن گئے نا.
یہ ہے سملیرٹی بابری مسجد اور اس کے اندر ہاگیا صوفیہ میں، مین سملیرٹی، بہت سی اور ہیں۔ اس کی آرلی کے اتنے دنوں سے پوجا تو ہو رہی تھی، اب رام للا تو پارٹی ہے، رام جنم استھان بھی پارٹی ہے، اتنے دنوں سے پوجا چل رہی تھی، اتنے سالوں سے 1986 تک پوجا چلی ہے، وہاں سے 1950 سے 1949 سے، تو جب اتنے 50 سے جب یہ پوجا چل رہی تھی، وہاں درشن چل رہے تھے، جب رام للا وہاں پر موجود تھے، اور 2086 سے پوجا بھی شروع ہو گئی تھی اور درشن بھی شروع ہو گیا تھا، تو پھر وہ تو تھا تو سب جرم، لیکن معاملہ آستھا کا ہے، وہاں پہ پوجا ہو رہی تھی تو پھر وہ پوجا استھل ہے، پھر رام للا کا بھی حق بنتا ہے، تو اس لیے 1/3 زمین انہیں دے دی جائے۔ اب یہ فیصلہ اس کی بیسس پر نہیں ہو رہا کہ کس مندر توڑ کر بنائی گئی تھی یا نہیں، اس پر نہیں ہو رہا، انہوں نے لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں اس کو ثابت کہیں سے، لیکن یہ تو آستھا کی بات ہو گئی کہ لگاتار وہاں پوجا چل رہی ہے۔ اب پوزیشن یہ کہ چل تو رہی ہے، وہ تھا جرم، تو جرم کی بنیاد پر جو کچھ شروع ہوا تھا، کسی نے ڈکیتی ڈالی اور خوب پراسپیرس ہو گیا، اب کہے کہ اتنے دنوں سے وہ جو پیسہ اس کے ہی پاس تھا نا، اب نہیں لیا جا سکتا، ابھی 30 سال سے اس کے پاس تھا، کیس چل رہا ہے جب ہی سے، فیصلہ 30 سال بعد ہو رہا ہے، وہ 30 سال پرانی بات ہو گئی، 30 سال سے وہ اس پیسے کو انجوائے کر رہا ہے، اب کیسے کر لیا جائے کہ اس کو واپس دلا دیا جائے؟ ہاں کیا تو تھا اس نے جرم، یہ بھی مان لیا، ڈاکہ بھی ڈالا تھا، لیکن یہاں ڈاکے کے ساتھ آستھا آ رہی ہے، وہ آستھا آ رہی ہے کہ جس میں پہلے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں تھا، یہ دعویٰ ہی بات کو آیا کہ وہ گربھ گرہ ہے یا رام چندر جی وہاں پر پیدا ہوئے، یہ پہلے کبھی دعویٰ ہی نہیں تھا، یہ دعویٰ 19 سینچری کے اندر آیا، اور پھر اس کے بعد اصل میں تو وہ جو کچھ وہ لیگیلٹیز تھی، یہ دعویٰ لے کے بھی ہندو پریشد والے آئے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا دعویٰ، اور پھر یہ کھڑے ہوئے، یہ مسلمانوں کو چڑھاتے چلے گئے، وہ ہندوؤں کو آگے لاتے چلے گئے، آپ دوسری مرتبہ ہارے ہائی کورٹ، یہ ہائی کورٹ میں جب ہار ہو گئی نا، وہ کتنا لے رہے تھے؟ ہائی کورٹ نے کہا 1/3 ملے گا، مولوی میں تو اس پورے کو ساتھ میں کچھ اور دلوا رہے تھے، نہیں لیا، ہائی کورٹ نے کہا 1/3 لے لو، نہیں لیا، ایک بار اور ہارے، 1/3 لے لیتے، وہاں سپریم کورٹ گئے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ملے گا، انہوں نے بھی نہیں کہا، اس کو ڈیل ہی نہیں کیا کہ پراپرٹی کس کی ہے، یہاں مندر تھا یا نہیں تھا، اس کو ڈیل ہی نہیں کیا ہے، یہ سارا آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے، انہوں نے جو بھی کیا یہی وہاں ہوا ہے ہاگیا صوفیہ میں، کہ وہاں پر انہوں نے نہیں خریدی تھی پراپرٹی، ان کی نہیں تھی، اب میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قبضہ کر لیں، آپ رولر اگر ہو گئے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس جگہ کے سارے لوگ آپ کی پراپرٹی بن جائیں گے، آپ کی پراپرٹی نہیں بنیں گے، آپ وہاں پر اللہ کے قانون کے مطابق تو فیصلہ کر سکتے ہیں، پراپرٹی نہیں بنا سکتے، نہ وہاں کے لوگوں کو، نہ وہاں کی زمین اور جائیداد کو۔ جن علاقوں کو بھی اس دور کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کے جو صحابہ تھے کہ جس وجہ سے وجوہات وہی ہیں کہ جو قرآن میں بیان ہوئی، اس وجہ سے اگر ہو جنگ تو ہوگی، تو جن علاقوں کو انہوں نے کبھی فتح کیا کہ وہ علاقے، ان علاقوں کے گھر، مکانات، دوسری چیزیں ان کی پراپرٹی نہیں بنی تھی۔ مکہ جب فتح کیا تو مکے کے لوگ اور مکے کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پراپرٹی نہیں بنائے۔ یہ جو جاہل دنیا کرتی چلی آ رہی ہے، اس کی مثال دے کر یہ کہا جا رہا ہے مجھ سے کہ رولر تو جہاں جاتے ہیں اپنی پراپرٹی بنا لیتے ہیں، اسے ان کی ہوتی ہے، ان کی ہو گئی جب انہوں نے جیتا تھا، انہوں نے وقف بنا دیا۔ بہرحال مصطفیٰ کمال پاشا نے، یہ تھی سملیرٹی یہ تھی، کورٹ نے یہ کہا کہ وقف وہاں سے اس سے پیچھے چلی نہیں، وہاں کے کورٹ نے کوئی نام نہیں لیا اس ڈاکومنٹ کا فیصلے میں، تحقیقی سپریم کورٹ نے کسی طرح کا کوئی تذکرہ اس کا نہیں کیا ہے کہ وہ پہلے کیا تھا۔ انہوں نے کہا ایک وقف ہے، یہ وقف بن جانے کے بعد جب وہ وقف بنا چلا آ رہا ہے تو پھر اس کو اگر کسی نے بدلا تھا تو غلط بدلا، مصطفیٰ کمال آتا تو مصطفیٰ کمال پاشا نے بدلا تو غلط بدلا، وہ مسجد تھی، مسجد رہے گی، وقف نے مسجد بنائی تھی، مسجد بنی غلطی سے انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا، عدالت نے نہیں کیا، چونکہ وہ اتنے دنوں مسجد تھی، وہاں نماز ہوتی رہی تھی اور وقف کی تھی، اس لیے مسجد۔ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ اتنے بابری مسجد والے، چونکہ اتنے دنوں یہاں پوجا ہوتی رہی تھی، وہ تھا تو غلط، ترکی والوں نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ غلط تھا، اس کی مورتی وہاں پر لا کے رکھ دینا، ان کا وہ غلط ہی نہیں، کرائم تھا، اور جج کا فیصلہ بھی کرائم تھا، وہ تھا تو غلط لیکن پوجا ہوتی رہی نا۔
اب پوجا ہوتی رہی تو بھی ان کو حصہ ملے گا. یہ ہیں سملیرٹیز. تو بات یہ ہے کہ ہم سب باتوں کو جاننے دیں, ہم تو دین کی بات دیکھیں, دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کعبے کی پوزیشن سے ایکویٹ نہیں کر سکتے جن چیزوں کے اللہ نے نشاندہی کی ہے. باقی دنیا کے اندر مسجدوں کے جہاں انسانوں کی ضرورت ہو وہاں سے ہٹ جانی چاہیے. آسمان تک مسجد, یہ گڑی ہوئی بات ہے اور بڑی فضول بات ہے کامن سینس کے اوپر. قیامت تک آسمان تک وہ مسجد رہے گی. پتہ نہیں کتنی کہاں کہاں غائب ہو گئی مسجدیں, جتنی غائب ہو گئیں جب سے اسلام یہاں موجود ہے, جتنے علاقوں میں جتنی غائب ہو گئی, شاید کوئی چپا زمین کا ایسا نہ بچا ہو جہاں مسجدیں نہیں رہی ہوں. تو پھر قیامت تک وہ تو سارا علاقہ مسجد ہے. ان سب کو روکیے جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, یہ سب کبھی مسجد تھا. یہ دوسرا رخ ہے اس کا. مثالیں آتی ہیں اسپین تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا. یہ وہاں پر مسجد قرطبہ میں دیکھنے گیا. یہ دوسرا رخ ہے اس کا. ہمارے ساتھ میں 3-4 لوگ اور تھے. جیسے ہی ہم داخل ہوئے ہمارے ساتھ 2 پولیس والے لگ گئے, ایک ادھر ایک ادھر آمن, اور باقی ٹورسٹ گھوم رہے تھے, ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. ہمارے ساتھ لگ گئے, فوراً دیکھ لیا مسلمان ہیں. ہم اکیلے مسلمان اس وقت انٹر ہوئے تھے. ہم جتنا گھومے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے, ساتھ بالکل برابر سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اوپنلی. یہ کلیئر تھا کہ تمہیں ہم نظر پہ رکھیں گے, تم یہاں گھوم رہے ہو. تو ایک جگہ وہ ایک صاحب کو یہ تھا کہ ذرا واش روم جانا ہے. میں نے کہا وہ ہے, وہ سامنے بورڈ لگا, وہ لگا ہوا نا واش روم, وہی صاحب تھوڑے سے فاصلے پہ تھا. آپ وہ آئے, ہم یہیں کھڑے. وہ گئے ادھر, ایک ان کے پیچھے پیچھے گیا, ایک ہمارے ساتھ رکا رہا, اور وہ جا کے واش روم کے باہر کھڑا ہو گیا. ایک وہ جب نکلے باہر, واش بیسن لگے تھے, انہوں نے ہاتھ اپنی آستینیں چڑھائی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا. بولا نو وضو, وضو نہیں ہوگا یہاں پر. وہاں سے نکل کر ہاتھ دھونے آیا تھا. جب باہر واش تو پہلے اس نے ہاتھ پکڑ کے بہت سختی سے کہا وضو نہیں ہوگا یہاں. ہم جب جا رہے تھے تو پیدل جانا چاہ کے ادھر دیکھتے ہوئے جائیں گے جہاں پہ ہم ٹھہرے تھے, وہاں سے پیدل جا رہے تھے. راستے میں جگہ پوچھ رہے تھے, پتہ چل گیا تھا وہاں پر اسپینش کے اندر مسجد کو مسکیٹا کہتے ہیں. اس کا نام تھا لا مسکیٹا. آج بھی, اس وقت تک بھی جب میں گیا تھا تو اس کا نام لا مسکیٹا تھا, مسجد. ایک جگہ پتہ پوچھا, لوگ انگلش نہیں جانتے وہاں, کوئی نہیں جانتا, بہت کم اتفاق سے کوئی ملتا ہے. ایک مل گئے تھے, ان سے پتہ پوچھا کہ وہاں جانا چاہ رہے, وہ ہم نے کہا لا مسکیٹا. تو اٹس ناٹ اے ماسک, اٹس اے چرچ, ڈونٹ کال اٹ ماسک. آپ اس کا نام نے بڑی سختی سے کہا, مسجد مت کہو اسے, وہ چرچ ہے. تو میں نے کہا بھی ہمارے کہنے سے کیا جاتا ہے, سرکار کے اس کے اندر بروشر کے اندر جو گھومنے کی جگہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ تم اپنی سرکار سے کہو, ہم تو اسے ڈھونڈ رہے ہیں جس کا نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے ٹورسٹ کے بروشرز کے اندر, لا مسکیٹا مسجد. تو یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو, یہ اپنی سرکار سے کہو, انہوں نے چھاپا ہے. خیر پہنچے وہاں پر ہم, بہت ہیوج ہے, بہت بڑی. اور پھر جتنے حصہ اس کا جو, جسے کہ یہاں پر یہ بیچ کی مسجد تھی اور اس کا پھر ایریا تو پھر بہت بڑا تھا نا, ایسی اس کا ایریا تو بڑی دور تک تھا, میلوں تھا. ان سب جگہوں پہ تو مارکیٹ اور کیا کیا سب بنا ہوا ہے, وہ تو ختم. وہ جو خاص مسجد تھی مسجد قرطبہ, کوروڈوبا کہتے ہیں وہ لوگ قرطبہ کو وہاں کی زبان میں. تو وہ ہے, اس کے اندر داخل ہوئے تو وہ ہمارے سامنے 75% چرچ بن چکا تھا, اور وہ محرابیں اور وہ ساری چیزیں, وہ ایسا تھا کہ وہ ایک شان و شوکت ایک ٹپک رہی تھی. ہمارے سامنے پروسیس جاری تھا گرجا بنانے کا, باقی پارٹس کو لگے ہوئے تھے لوگ. یہ ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹس, یہ ان لوگوں کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں اسپین. یہ جمہوریتیں ہیں, بادشاہی نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, کوئی دنیا نہیں بول رہی, کہیں یونائٹڈ نیشنز نہیں آ رہی, کوئی عیسائی نہیں کہہ رہا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو. ان کی حکومت تھی, وہ اب چرچ بنا رہے ہیں, اس کو چرچ بنانا انہوں نے شروع کر دیا. تو یہ چرچ نہیں بنے گا, وہ کوئی نہیں کہتا نہیں بنے گا, چرچ بن رہا ہے. ایسے ہی وہ 25% رہ گیا تھا, وہ پروسیس جاری تھا, شاید پورا ہو چکا ہو جو کچھ ہم نے دیکھا تھا. غرناطہ گئے ہم, غرناطہ گئے تو وہاں گرینیڈا کہلاتا ہے, شاہ کا پیلس تھا. گرمی ہو رہی تھی اور وہاں کا فلور اچھا لگ رہا تھا, ذرا ٹھنڈا. چپل اتارے میں نے,
ایسے چلیں گے. وہ فوراً ایک آ گیا وہاں, وہیں پولیس والے ہم پہ نظریں رکھے ہوئے تھے, ساتھ تو نہیں چل رہے تھے, چپل پہنو. ہمیں پتہ کہ احترام کی وجہ سے شاید اتار رہا ہے, چپل پہنو. ننگے پیر ہمیں نہیں چلنے دیا, وہاں پر فلور اچھا لگ رہا تھا. یہ تو وہ تھا جہاں مسجد نہیں تھی. جب یہاں پر وہ آئے ہیں, کرسچنز آئے ہیں, جب انہوں نے فتح کیا ہے, ایک مسلمان کو نہیں چھوڑا, ایک کو بھی, ایک بھی نہیں چھوڑا تھا. پھر تیسری نسل میں یہ کیا تھا, تھرڈ, کہ بہت سے جو عیسائی ہو گئے تھے, کنورٹ ہو گئے تھے, ان سے کہا تم پر بھی بھروسہ نہیں ہے, تم بھی نکلو یہاں سے, نہیں تو مار دیں گے تمہیں. یہ بارسلونا کے اندر غاروں کے اندر کچھ لوگ چھپ گئے تھے, کئی نسلوں تک چھپے رہے, ان کی نسلیں نکلی اور تھوڑے سے مسلمان وہاں ہیں. وہاں اس پہ اس دنیا کچھ نہیں کہتی, کسی جگہ نہیں بولتی. ایسے بہت سے اور مثالیں ہیں, میں اس کو سب یہاں اس خطبے میں نہیں رکھ رہا, لوگوں نے شائع کی ہیں, اس کو تو ہم نے خود دیکھا نا. وہاں دنیا نہیں بولتی. بات یہ کہ میں پھر اس جگہ کہہ رہا ہوں کہ بھیا ہم سے مسلمان پوچھتے ہیں وہاں زیادتی نہیں ہوئی, آپ اسی کو کہیں گے. میں نے اسے بھی کہا ہے اور ذکر کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم میں انہیں نہیں سنا سکتا نا. یہ تو کہہ سکتا ہوں ڈیموکریٹکلی غلط کیا انہوں نے جمہوری طور پر, قرآن کی آیات تو نہیں رکھ سکتا ان کے سامنے. یہ ہے ساری بات کہ یہ تو میں صرف ایمان والوں سے کہہ سکتا ہوں, اس پر وہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے. کہ تم اپنے نقصان آج تک کرتے چلے آئے, اب اور ہوں گے, بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا, بہت بڑے نقصان ہونے جا رہے ہیں. وہ جب سر پر آ جائے گا نا تو عذاب سے آخری وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ابھی نہ مانے, اب کوئی دہائیاں نہیں رہ گئی, 5 سال رہ گئے. اس وقت جب پھنس جائیں گے توبہ قبول نہیں ہوگی. غلامی کا عذاب تو آنے جا رہا ہے. ابھی مدہوش ہیں, ابھی تو کرتے رہیے آپ قرآن پر اعتراض, کہ قرآن کا حوالہ کیوں دیتے ہیں, اس کی بات کیوں نہیں کرتے اس مندر کی, کہ اس مندر کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں زیادتی کی, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ زیادتی کریں, تم خاموش رہنا, مت جھگڑا مت کرنا اس بات کے اوپر, جانے نہیں جانا چاہیے, مل جائے گا, ملے گا. ایسے کہ پھر خود دیں گے, خود اذانے دیں گے وہاں سے. لیکن آپ اسے پسند نہیں کرتے, آپ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ پٹتے چلے جاؤ, ہارتے چلے جاؤ, پھر عذاب میں پھنس جاؤ, پھر غلامی میں چلے جاؤ. اس بیچ میں اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ منہ بھرائی ہو رہی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہو ہندوؤں کو. میں نے ابھی بابری مسجد سے متعلق جتنی باتیں کہیں وہ ان کو خوش کرنے کی تھی. ابھی سنیں گے بہت سے ہندو تو وہ برا بھلا کہیں گے. ایسے پہلے بھی کہتا رہا ہوں, جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط, جو صحیح ہیں ان کو صحیح. لیکن یہ کہ جو صحیح رویہ مسلمانوں کو بتایا گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظیر چھوڑی تھی, وہ جو کچھ تھا وہ میں نے کہا تھا. اور حاگیہ صوفیہ کے اندر بھی میں نے وہی کہا. اوریجنل چرچ تھا, ایک جگہ کا چرچ نہیں تھا, وہ پورے دنیا کے اس کا سینٹر تھا, وہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا, پوری دنیا کا. وہاں پر پھر بیچ میں تھوڑے دن انہوں نے فتح کر لیا تھا, ایک فورس کروسیڈ کے اندر, یعنی صلیبی جنگیں ہوتی ہیں, ایک صلیبی جنگ عیسائیوں میں ہوئی تھی, تو رومن کیتھولکس نے اسے فتح کر لیا تھا. وہ رومن کیتھولکس نے جب اسے فتح کر لیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ان کے سارے آثار مٹائے اور سب کچھ کیا, ان لوگوں کے جو آرتھوڈاکس چرچ کے کیتھیڈرل کے. لیکن اب بھی پوزیشن یہ ہے کہ 2016 کے اندر یا شاید 2015 کے اندر اس وقت کے پوپ جو ہیں وہ گئے وہاں, وزٹ کیا. تو پوپ نے وہاں پر وزٹ کیا ہے, تو پوپ کے آگے جو وہ وہاں کے جو لوگ تھے, وہ پوپ کے آگے آنے کے بعد بس یہ تھا کہ پوپ پیدل چل رہے تھے, اتنی بے پناہ عزت دے رہے تھے. وہاں کے پوپ جو تھے وہاں کے, اور جو وہاں کے جو پادری تھے وہ آگے تھے, وہ کھڑے تھے, پوپ پیچھے جا رہے تھے. ان لوگوں کے نزدیک یہ اتنا اہم ہے. وہ ایسے ہی کہ جیسے ان کا کوئی بڑا سینٹرل پلیس ہو پوری دنیا کا. وہ آج بھی یونان اور گریس, جو جہاں پر عیسائی, یہاں کے بہت سے عیسائی وہاں چلے گئے, وہاں کے بہت سے مسلمان ادھر ترکی میں آ گئے, آج بھی ان کے لیے بہت اہم جگہ ہے. ہاں, یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی کسی مسجد کو توڑ کر کچھ بنایا گیا, چرچ بنایا گیا, یونان کے اندر یا گریس میں کیا گیا ہوگا, میکسیکو میں بنایا گیا, کیا گیا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ تو دنیا کے سامنے دنیا کچھ نہیں کہہ رہی, اسپین کا نہیں بولتی. یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گا کہ وہ بھی یہ کرتے ہیں. آپ کو یہ دلیل بنانی ہے, یا آپ کو اللہ کی ماننی ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ماننا ہے, یا ان لوگوں کے پیچھے چلتے چلے جانا ہے. اس کے بعد تو چونکے, جب وہ آپ کو تباہی تک لے آئے اس کے بعد تو چونکے. اب بھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اسے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ایجنٹ ہو. بہرحال یہ خطبہ جو تھا
لمبا ہو گیا، لیکن یہ جو جواب تھے اصل میں ان کو جواب نہیں تھے. یہ چیزیں چاروں طرف چل رہی، تو مسلمانوں کو یہ بتانا تھا، تو جمعے کا خطبہ ہے، مسلمانوں کو اصلاً یہ بتانا تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ میں اپنا کوئی غصہ نکال رہا ہوں، میری کیا اہمیت ہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ خفا ہو جائیں. اصل بات جو ہے وہ یہ کہ یہ درد ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم قرآن اور سنت کی کیوں نہیں مان کر چلتے آگے، تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہو. یہ اس کے بجائے یہ کیوں سوچتے ہو کہ ساری چیزیں یہ پہنچ جائیں، ان سوالوں کے جواب میں یہ پہنچ جائیں لوگوں تک. اور بہرحال اللہ کا فیصلہ تو اپنی جگہ ہے، مقرر نہیں مان رہے تو. اور اب زیادہ دن بھی نہیں ہے، ایک قیامت آنے والی ہے. دنیا میں بھی وہ دنیا میں عرضی جسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں، جب بڑے فیصلے قوموں کے ہوتے ہیں اسے قیامت کہتے ہیں. ایک قیامت کبریٰ ہوگی بات کو، ایک قیامت ابھی آنے والی ہے جب بڑے فیصلے ہیں کچھ. میں تو اس سے پہلے خالی وارننگ دیتا رہا ہوں، مجھے کہہ لیجیے گا برا، لیکن میرا کام ہے کہ میں وارننگ دیتا رہوں کہ اس قیامت کے اندر اللہ کے فیصلوں سے بچ جائیں اور اس سے پہلے توبہ کر لیں اور اس راستے پر چلیں. اپنے معاملات، یہ بڑے معاملات طے کرتے ہوئے قوموں کے معاملے میں جو اپنے معاملات طے کریں، اس راستے پر چلیں جس راستے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور یہ سیاست چھوڑ دیں، اس جگہ کی مسجدوں کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لوگوں کو بھڑکانا. کسی ایک جگہ کی ہزاروں مسجدیں جگہ جگہ قبضے میں ہیں اس وقت بھی، اس پر کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک ایشو بنایا گیا، اسے کریٹ کیا گیا. دیر ہو گئی، لیکن بہت اہم بات تھی کہ میں ساری باتیں کہہ دیتا. اور اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے، اور ابھی جو آگے قیامت آ رہی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عذاب سے بچا لے. وہ تو آنے جا رہا ہے، خبر دے دی گئی ہے. میرے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، اس کی بہت سی باتیں میں تفصیلات کے ساتھ، میں ثبوتوں کے ساتھ میں رکھ سکتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ خبر دے دی گئی کہ کتنے دنوں میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال بعد، 1500 ہجری سال بعد. بہرحال لوگ چاہیں تو جو اس عذاب سے بچ جائیں اس قیامت میں. آخری وقت کی توبہ نہیں ہوتی قبول جب پھنس چکے ہوں گے اس وقت کی. اور توبہ کا مطلب ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور جو کہا گیا تھا وہ کریں. امت کی حیثیت سے بھیجا تھا نا ہمیں، امت کا کام تھا اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا. تو یہ مسجد مندر کو جھگڑا بنانے کے لیے نہیں لایا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرحیم.